شہزاد صاحب اگر یہ بخلاہٹ کا اظہار بھی تھا، مطلب پہلے حکومت کہتی تھی آپ لکھ کر دیں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، آپ کے تو وہاں معاملات ٹھیک نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اب لکھ کے دے دیا تو یہ کیا بخلاہٹ کا اظہار ہے کہ دوسرے اینڈ پر اگر کچھ ڈیولپ ہو رہا تھا تو تجربہ کار لوگوں کو ذرا اظہار کرتے ہوئے کچھ سوچ سمجھ بھی لینا چاہیے، 2-4 گھنٹے 2-4 دن لے لینے چاہیے، کیوں جلدی کی حکومت نے؟ عائشہ میرا خیال ہے کہ بیرسٹر گوہر نے بات ہی ایسی کر دی تھی کہ جس کے بعد ایک ہیجان بپا ہونا تو لازم تھا، یعنی پینک ہو، فرسٹریشن کہہ لیں، پینک کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، وہ گفتگو بات ہی ایسی ہے، کنفرمیشن ہو گئی نا اسی چیز کی جو کہ ہم بار بار کہے جا رہے تھے پچھلے 2 ہفتوں کے اندر 3 ہفتوں میں کہ کوئی نہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی پیرلل ٹریک بھی ایک چل رہا ہے۔ اب اس کا ایک اظہار ہمارے سامنے آیا ہے تو میرا خیال ہے کہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ لیں پارلیمنٹ کے اندر جس قسم کی تقریریں ہوتی ہیں، صوبوں میں جس قسم کی گفتگو ہوتی ہے لیڈران کی طرف سے، زوما ہے، سیاسی زوما جو بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک یہ یاد دلانا ہے کہ بھائی اس کو اس طرح جانے مت دینا پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی کے لیڈران کو، چاہے وہ 9 مئی کے کانٹیکس میں ہے چاہے کسی اور طریقے سے، تو ظاہر ہے کہ ان کی کوشش تو، ان کا تو خیال یہ تھا نا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ رکھ کے اس پارٹی کا کلا کما کر دیں گے اور ختم کر دیں گے، کم از کم اور کچھ نہیں تو عمران خان کا پتہ تو صاف ہو ہی جائے گا۔ تو وہ ایسا معاملہ نہیں ہوا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ تمام کی تمام سیاست ایک پٹری پہ آئے، ایک استحکام کے طور پہ چلے، سب لوگ کچھ رولز آف دا گیم کو ایگری کریں۔ یہ جو ہمارا دور الیکشن کا ہوا جیسا بھی ہوا، اس کا کچھ پیریڈ ہے، کچھ ٹینیور ہے، اس کو مکمل کیا جائے۔ آپ دیکھ لیجیے نا پچھلے چند ہفتوں میں کیا کیا چیزیں سامنے آئیں۔ سب سے پہلے تحریک انصاف ہٹی اپنے اس مطالبے سے جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم الیکشنز دوبارہ چاہتے ہیں یا حکومت کی تبدیلی، حکومت بغیر مینڈیٹ کیا، وہاں سے ایک دم سے فوراً ہٹ گئے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے نوٹ کیا پچھلے ایک ہفتے کے اندر عدالتی معاملات اسیران کے ایک دم سے سٹارٹ ہو گئے 9 مئی کے کانٹیکس میں۔ اب یہاں پر عدالتیں ڈیسائیڈ کریں گی کہ اچھا کون اس جرم کی نوعیت جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اس نے کیا ہے تو اس کو سزا مل سکتی ہے یا کچھ لوگوں کو چھوڑا جائے گا۔ تیسرا آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ایسے قیدی جن کو کہ ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئیں ان میں سے کچھ کو معافی دے دی گئی۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ رہی تھی، مذاکرات کا عمل سٹارٹ ہو گیا۔ اب حکومت جس نے کہ دینا ہی دینا تھا مذاکرات میں، ہاں ان کو ایک چیز ملتی تھی حکومت کو، اگر وہ پاکستان کے اور بڑے کسی کانٹیکس میں سوچتے، اور میں بارہا اس کا ذکر کر چکا کہ ہاں پاکستان کی بہتری کے لیے، سیاست کی بہتری کے لیے، جمہوریت کی بہتری کے لیے ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر شارٹ ٹرم انٹرسٹ میں دیکھا جائے تو حکومت کا تو کوئی شارٹ ٹرم انٹرسٹ اس میں حل نہیں ہو رہا تھا۔ اگر بیٹھتے تو پھر عمران خان کو کچھ دینا ہی پڑ رہا ہے ان کو، اس وجہ سے وہ آپ نے دیکھا کہ ایک تو وہاں پہ ٹریک چل رہا ہے، ایک یہ آ کے جب پتہ لگتا ہے کہ مذاکرات کے اندر۔ دوسری بات، رانا ثنا صاحب اور عرفان صدیقی صاحب اتنے زیرک اور اتنے سمجھدار اور میں سمجھتا ہوں بیلنسڈ قسم کے پولیٹیشنز ہیں، آج ان کو یہ بھی بتا دینا چاہیے تھا اس اپنی پریس کانفرنس میں کہ پی ٹی آئی کو اصل میں اپنے مطالبات میں کون سے مطالبات دینے چاہیے، یعنی اگر یہ مطالبات ان کو پسند نہیں آ رہے تو مذاکرات کے لیے مطالبات اگر یہی بتا ہی دیتے کہ یہ اگلے 2 یا 3 لکھ کے لے آؤ تو شاید اس کے اوپر آگے بات چیت چل سکتی ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ آپ مطالبات لے کے آئیں گے سامنے تو اس کے اوپر کچھ بات چیت ہوگی۔ تو میرا خیال ہے سوائے اس کے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک پینک اور ایک فرسٹریشن، ایک ایسا اظہاریہ جو کہ کسی ایک سمجھدار سیاستدان، سیاسی پارٹی کو زیب نہیں دیتا میرا خیال ہے اس کا۔ اور اگر الٹیمیٹلی یہ مذاکرات فیل ہوتے ہیں تو ہمیں یہ اب سمجھ لینا چاہیے کہ اصل میں حکومت نہیں چاہے گی کہ مذاکرات کا عمل جاری رہے، کیونکہ اس میں تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا۔ لیکن پاکستان کے لیے حق میں بہتر کیا ہے کہ یہ جو ابھی نظام ہے یہ نظام پٹری پہ آہستہ آہستہ واپس چڑھے اور پھر اس کے بعد یہ قائم رہے اس وقت تک، چاہے 3 سال 4 سال 5 سال، تاکہ ہم اس کے بعد ایک نئے الیکشن لے سکیں۔ سی سی کے اوپر آپ نے دیکھا کہ فوراً عمر ایوب نے آتے ہی پچھلے ہفتے کے اندر کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر شاید کل کے دن میں کہ اس کو تبدیلی کے اوپر کرنا چاہیے، 2 ممبران کی تبدیلی ہے۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن ہو، الیکشن کی شفافیت ہو، یہ سب چیزیں اب آہستہ آہستہ قبول کی جا رہی ہیں، ایکسیپٹ کی جا رہی ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ ہمارا سیاست کا نظام استحکام کی طرف جائے، بھونچال کی طرف مت جائے۔ یہ جو بھونچال چھوٹا سا آج آیا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا صبر کر کے بیٹھیں، دیکھیں کہ پاکستان کے حق میں کیا بہتر ہے۔ وہ جو معاملات لے کے چلیں گے مذاکرات کے اندر اس میں پاکستان کی بہتری سوچیں، اپنی پارٹی اور اپنی حکومت کی بہتری نہ سوچیں۔ ٹھیک ہے جی، پراور کوریڈورز میں ہوتی چھوٹی چھوٹی ہلچل سیاستدانوں کو زیادہ بے چین کر دیتی ہے، بے صبرا۔ حماد غزنوی صاحب، یہ جو آج مذاکرات کی نشست میں جو کچھ رکھا گیا اور اس کے بعد جس طریقے سے رانا ثنا اور عرفان صدیقی صاحب نے ریئیکٹ کیا یا جواب دیا، کیا چوتھی نشست سے پہلے ہی پی ٹی آئی کو جواب دے دیا یا کہا کہ بس یہی، یا کل ایک اہم فیصلہ بھی آ رہا ہے 11:30 بجے القادر ٹرسٹ کیس کا، اگر کوئی ابہام بچ
گیا ہے تو کیا اس فیصلے کے ذریعے پورا ہونے کو ہے کہ پتہ چل جائے گا کلیئر پکچر؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ تیسرا راؤنڈ جو ہے وہ آخری ہوگا اگر ہماری یہ ڈیمانڈ نہ مانی گئی، تو انہوں نے ان کی معاونت کی ہے اس وقت، لگ یوں رہا ہے ایک دوسرے کی معاونت میں، ہاں یعنی اس کو ناکام بنانے کے لیے معاونت کی جا رہی ہے. دیکھیں نا وہ کہہ رہے ہیں چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ پروپیگنڈا اور جھوٹ ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں، آپ کے سوال میں بھی شامل ہے. آپ یہ بتائیے کہ انہوں نے کون سی بات کی ہے جو وہ پہلے نہیں کر رہے تھے؟ بالکل یہ وہی تو باتیں ہیں جو وہ ہمیشہ کہہ رہے تھے. ہاں ان مطالبات کا کوئی جواب نہیں بنتا. تو پھر یہ گفتگو ہو کس لیے رہی تھی؟ گفتگو تو ہو ہی، انہوں نے وہی باتیں کی ہیں، وہ تو دہرا رہے ہیں، بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں. 9 مئی کے جو لوگ ہیں یہ جوڈیشل کمیشن بنوائیں، یہ 26 نومبر والوں کو بھی ان کے ساتھ دیکھیے. یہ لکھا ہوا دیکھنا چاہتے تھے شاید کہ لکھے میں کیسا لگتا ہے اس کے بعد ریئیکٹ کریں. اچھا لکھا ہوا نہیں صرف، انہوں نے کہا پڑھ کے سنائیں، پڑھ کے بھی سنائیں، یعنی ہم سنیں بھی، وہ بھی لذت حاصل کریں، ہماری ساری حسیات جو ہیں وہ اس لذت سے گزریں، یعنی نظریں بھی اور کان بھی. اچھا سنجیدہ بات یہ ہے کہ یا تو یہ دیکھیے اس غیر سنجیدگی پہ سنجیدہ بات ہو سکتی ہے، میں یہ سوچ رہی جی. اب آپ دیکھیے کہ یہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جیسے ہمارے دوست بھی کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب یا عرفان صدیقی صاحب، یہ وہ لوگ نہیں ہیں غصے میں آئے کو پریس کانفرنس کر دی. یہ نپی تلی کنسیڈرڈ بات کر رہے ہیں، انہیں معلوم ہے ایگزیکٹلی یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. تو انہوں نے یہ فیصلہ جو کیا ہے یہ جلد بازی میں نہیں کیا. یہ وزیر اعظم صاحب کی گو ہیڈ کے ساتھ کیا گیا فیصلہ. اب دیکھیے نا، یہ وزیر اعظم صاحب نے تو کمیٹی بنا دی، سیاست ہو رہی ہے نا. اب جب آپ کہتے ہیں کہ یہ حکومت غیر سنجیدہ ہے، وہ خان صاحب نے ٹویٹ کی تھی یہ مذاکرات نہیں چلیں گے، حکومت غیر سنجیدہ ہے، تو ہم کہہ رہے تھے بھئی یہ کیا ٹارپیڈو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اپنی یعنی مذاکرات شروع کر کے. اب پھر ہمیں یہی لگ رہا ہے، لیکن ہم شاید سادگی کا مظاہرہ کر جاتے ہیں. یہ سیاستدان بھی تو ہیں نا، یہ گیلری کو بھی تو پلے کرتے ہیں، اپنی پوزیشنز لی ہوئی ہیں، اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. لیکن بہرحال ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہہ رہے ہیں 28 سے پہلے آپ کو جواب دیں گے. کمیٹی بنا دی ہے، صرف ہماری نہیں ہے، سب لوگ اس میں شامل ہیں. تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. لیکن ایک بات مجھے یہ ایسے سن کر خیال آ رہا تھا، یوں لگتا ہے جیسے شاید کسی ریئیکشن بھی ہے، کوئی اس میں ریئیکشن شامل ہے. یعنی آپ جیسے ہم اس ملاقات کا بار بار ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ اس سے کیا ان کے احساسات ہوئے ہیں، جیسے کوئی سوتن سے ملاقات ہوئی ہے، کیا ہوا ہے کہ یہ ذرا سر 2 دن بعد دے دیتے، کل دے دیں، 24 گھنٹے سوچ تو لیں کہ جو کہا گیا ہے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں، قانونی معاملات ہیں. اچھا پھر دوسری طرف یہ بھی ممکنات میں شامل ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی طرف سے کسی کمٹمنٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے. کیا اس چیز کا اعلان کرنا چاہیے تھا؟ یوں جب آپ سے سیاست پہ بات ہو رہی ہے، دوسرا فریق بالکل چپ بیٹھا ہے، آپ کیوں اناؤنس کر رہے ہیں یہ؟ کیا یہ طے ہوا تھا کہ اس کو پبلک کیا جائے گا اس طرح، اور یہ آپ کہیں گے کہ ہماری سیاست پہ اس طرح بات ہو رہی ہے؟ بھئی ساری مووی یہ چلائی گئی ہے اتنا عرصہ کہ نہیں آپ سیاستدانوں سے بات کریں، اور پھر سیاستدانوں سے بات آغاز کی گئی، اس کے راؤنڈز پہ راؤنڈز ہو رہے ہیں، ایک ویژول کریٹ کیا گیا، آپ نے پھر ملاقات کے بعد آتے ہی فوراً اناؤنس کر دیا کہ ہماری تو سیاسی گفتگو ہو رہی ہے. جی تو اب بات چوتھی نشست تک کوئی طریقے سے سنجیدگی سے پہنچ پائے گی؟ اچھا اس کا سیاسی انیشیٹو، ویسے یہ انہوں نے بہت دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک سیاسی انیشیٹو پی ایم ایل این نے ریسٹ کیا، یعنی حکومت نے. وہ کس طرح کیا کہ ایجنڈا ہی بدل گیا. آج پروگرام جو ہے وہ آج کسی اور موضوع پر ہو رہا ہے. انہوں نے یعنی ایک ایسا نقطہ نظر اپنایا کہ بجائے اس کے کہ ہم ان ڈیمانڈز پر اور اسی بات پر بات کرتے جاتے، ایک نئی بات ہم نے شروع کر دی. ہم نے نئی بات نہیں، پہلے ہم ان کی غیر سنجیدگی پہ بات کر رہے تھے، آج ہم ان کی نان سیریسنس پہ بات کر رہے ہیں. یہ حکومت ہے جنہوں نے مڈل گراؤنڈ نکال کے دینا تھا، حل کی طرف لے کے جانا تھا. جی بالکل. لیکن اس ساری گفتگو کے باوجود اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ فساد ہے نا، اس کو بھی برقرار رکھا جائے گا، یہ مذاکرات آگے چلیں گے. ٹھیک ہو.